ربنا يا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، حضرات علماء کرام، معلمات اور عزیز طالبات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی ساری باتیں وقت محدد کے اندر پورا کر سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام جب شروع کیا تو بجائے لوگوں نے ان کو قبول کرنے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جانی دشمن ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دعوتی مشن کو ذرا آگے بڑھایا اور طریقہ ذرا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ایام میں آنے والے دور دراز سے وفود اور جماعتوں سے ملاقات کرنا شروع کیا اور پھر ان سے ملاقات کے درمیان اللہ کا تعارف، نبوت کا تعارف، یوم آخرت پر ایمان لانے کی تلقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنا شروع کیا. عزیز طالبات، اسی درمیان مدینۃ المنورہ سے آئے ہوئے وفود سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی ہے، جس میں سن 10 نبوی کو حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 4 مرد اور 2 عورتوں نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا تھا. اور پھر دوسرے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، لیکن اس کے بعد 13 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ ان سے ملاقات کی حج کے ایام میں، تو اس مرتبہ الحمدللہ 70 پر 3 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت اور طریقہ دعوت سے اتنا فائدہ ہوا کہ پچھلے سالوں میں صرف 4 مردوں نے اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب یہ تعداد بڑھ کر 70 پر 3 مرد اور 2 عورتوں کی تعداد ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنے تمام جانثار صحابہ کو حکم دے دیں کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. اور ہجرت اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اب تک یہ کفار اور یہ مشرکین اللہ کے نبی مسلمانوں کے سخت جانی دشمن ہو گئے تھے. چنانچہ صحابہ کرام کو جب حکم ملا، صحابہ کرام نے دھیرے دھیرے ہجرت کرنا شروع کی اور مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ جا بسنے لگے. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی. کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بعد میں اجازت اس لیے دیا تھا، آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے دیا تھا بعد میں اجازت، عام مسلمانوں کے ساتھ اجازت اس لیے نہیں دی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں زمین کو ہموار کرنا، وہاں کے مسلمانوں کی ایک تعداد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی مشن کے لیے تیار کرنا ضروری تھا۔ جب زمین تیار ہو چکی، لوگوں کے درمیان اسلام کا تعارف ہو چکا، اور ایک معتد بھی حصہ اور ایک بے معتد بھی مقدار نے جب اسلام کو گلے سے لگا لیا، تب اب جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ جیسے یہ حکم ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چلچلاتی دوپہر کے وقت میں دھوپ میں چلے آ رہے ہیں، ضرور کوئی مزدہ اور خوشخبری لے کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور وہ خوشخبری اس وقت کی حضرت ابوبکر کی بس وہی تھی کہ کب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں ہجرت کرنے کا ہمیں حکم ہو کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر سکوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر 13 نبوی سن 13 نبوی کو جمعرات کا دن تھا، ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور ایک غار جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر وہاں جا کر 3 دن قیام فرمایا آپ نے۔ عزیز طالبات، پھر اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اس میں نہ جاتے ہوئے آگے میں اپنی بات کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن وہاں رکے، اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے پہلی ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس طرح 8 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا پہنچے تو آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی، جس مسجد کو آج بھی قبا کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا، اور وہاں اسلام کی تاریخ میں پہلی جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی، اور مسلمانوں نے آپ کے پیچھے وہ جمعہ ادا فرمایا۔ عزیز طالبات، 14 دن کا قیام قبا کے اندر رہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب یہ قیام پورا ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استقبال کہ جو سمجھ ہے رکھنے والا، وہ تو خود اپنی پلکوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں بچھایا ہوا ہے ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ وہاں کے ناسمجھ بچے بھی اپنے محبوب، اپنے محب، اپنے رہبر، معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہجرت کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک درد رکھنے والا دل اور سوچ اور سمجھ رکھنے والی عقل اللہ نے عطا فرمائی ہو، تو وہ شخص اتنی آسانی کے ساتھ ہجرت کے لفظ کو استعمال کر کے اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب یاد کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ کو چھوڑا تھا تو مکے کی آبادی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی طرف محبت بھرو نظر سے دیکھا اور کہا تھا، اے مکہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں کہ تجھے چھوڑ کر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے بچپنے کی جگہ کو اور اس مقام کو چھوڑا ہے جہاں آپ کا طفولیت، آپ کی پھر شباب آپ کا گزرا ہے، جہاں آپ کے لوگ ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے حق تھا کہ ہر اہل اسلام، ہر مومن
ایسے موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا استقبال کرتا کہ نبی کو یہ اور احساس ہو جاتا کہ ہم نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر غلط جگہ کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے مہمان بنے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ہمارے گھر پر جا کر رکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں تشریف فرماؤ۔ لیکن وہ خوش قسمت صحابی تھے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہاں اونٹنی جا کر رکتی ہے، اور اس طرح اللہ کے فرمان اور اللہ کے حکم اور اشارے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مہمان بنتے ہیں۔ عزیز طالبات، مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچ چکے ہیں تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم کام کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے سر پر لی، اور وہ دو اہم کام تھا سب سے پہلے مسلمانوں کی تربیت کرنا۔ اب تک جو بھی مسلمان تھے ان کی تربیت کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تمام مسلمانوں کو جمع کیا جاتا، ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرتی مسائل اور زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے ان کو سمجھائے جاتے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مسلمانوں کی تربیت، اور پھر دوسرا کام کہ پورے جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے باہر تمام علاقوں میں اللہ کی دعوت اور دین کی تبلیغ ہو جائے اور وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ دو کام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو بنانے کا ارادہ فرمایا، جو مسجد کی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اسلام کی حیثیت رکھتی تھی، وہی وہ ایک عبادت خانہ اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے کی جگہ، مسلمانوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی جگہ، یہ سارے کام وہاں سے ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعوت و تبلیغ کے کام کو پھیلانے سے پہلے حکمت عملی کو اپناتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کام اور کیا۔ ایک کام تو یہ تھا کہ وہاں کے جتنے غیر مسلم اب تک تھے یا یہود قبائل کے جتنے لوگ تھے ان تمام کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور ان کے درمیان میں ایک امن کا معاہدہ طے کیا، اور اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ لوگوں یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری جگہ ہے، اس جگہ پر، اس شہر پر اگر کوئی حاسد حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر متحد ہو کر اس کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اپنے شہر کی حفاظت کریں گے۔ الحمدللہ یہ کامیاب ہوا اور امن کا معاہدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا اس موقع سے، وہ یہ تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ، آپس میں بھائی کا رشتہ بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مقرر کیا اور مواخات کرایا، اور وہ آپ جانتی ہیں اور آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر صحابہ میں سے ایک کو اور انصار صحابہ میں سے ایک کو، ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا، اور اس طرح کا رشتہ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے درمیان میں طے کر دیا کہ اللہ کی پناہ آج تک وہ رشتہ کسی مذہب نے نہ دیا ہوگا، اور آج تک وہ تاریخ میں کہیں کوئی تذکرہ اس کا نہیں ملتا ہے کہ ایک دو اجنبی ہیں، ایک مکے کا رہنے والا، ایک مدینے کا رہنے والا، جس سے برسوں کوئی ملاقات نہیں، تعارف نہیں، کہ وہ اپنی زمین اور جائیداد آدھا آدھا تقسیم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ 4 بیویاں ہیں تو 2 کو وہ طلاق دے کر عدت کے بعد ان کو اپنی بیوی ان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح کی مواخات، اس طرح کی بھائی چارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قائم فرمایا، اور جس کا وہ اثر ہوا کہ پھر یہ مہاجر اور یہ انصار، یہ دونوں مل کر یک جان اور یک قالب ہو کر اس طرح دین اسلام کی تبلیغ کا انہوں نے کام کیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ خاموش تو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ مسلمان مدینہ پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں چین کی نیند سوئیں، کفار مکہ کو یہ پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اسی وقت سے پھر سے دوبارہ شورش کرنا، مسلمانوں کے خلاف جنگ حرب استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو جنگ بدر
مدینہ منورہ سے باہر نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مقام میں جا کر کے جنگ لڑی ہے، جہاں مسلمانوں کی قلت تعداد کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کفار ایک طرف 1000 کی تعداد میں اور مسلمان صرف 313 ہیں. یہ 1000 اور 313 کا کوئی ریشیو نہیں، کوئی تناسب نہیں ہے. یہ 1000 چاہیں تو 313 کو نگل لے سکتے ہیں اور اس کو جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ قوت ایمانی عطا فرمائی تھی، وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائی تھی کہ مسلمانوں کا بھروسہ، مسلمانوں کا توکل، مسلمانوں کا عقیدہ اسلحے پر، بندوقوں پر، زرہوں پر نہیں تھا، بلکہ توکل ان کا تھا. تو توکل تو علی اللہ، اللہ کی ذات پر تھا، بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. نصرت، فتح اور ہزیمت و شکست یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین کیا، توکل کیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وہ مسلمانوں کی فتح کم تھی، اسلام کا فتح زیادہ تھی، کہ وہیں سے پھر اسلام کو ایک غلبہ ملا اور اسلام وہاں سے پھلتا رہا، پھولتا رہا. اس کی خوشبوئیں دنیا کے کونے کونوں تک پھیلتی رہی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں مدینہ منورہ کی ان وادیوں سے، ان گلیوں سے اور ان صحابہ کرام کی جانثارانہ قربانیوں سے پوری دنیا معطر ہوئی. اور اسی دنیا کا ایک حصہ آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے بھی اسی خوشبو کو سونگھا اور اپنے دل و جان کو معطر کیا اور اسلام کو گلے سے لگایا اور اپنی زندگی میں حصہ بنا کر آج مسلمان ہم کہلاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.